ایک پوری قوم صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے اتنے ہولناک انجام تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے، اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر پھر ایک ایسی چیخ آئی جس نے چند لمحوں میں ان کی ساری طاقت کو مٹی میں ملا دیا۔ قوم ثمود عرب کے شمالی علاقے حجر میں آباد تھی۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، زرخیز زمینیں، سرسبز باغات، چشمے اور مضبوط پہاڑ جنہیں وہ تراش کر شاندار گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کی تعمیرات اتنی مضبوط تھیں کہ وہ سمجھتے تھے کبھی کوئی انہیں ختم نہیں کر سکتا۔ دولت، طاقت اور آسائش نے ان کے دلوں میں غرور پیدا کر دیا اور وہ اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ قوم سمود نے بت پرستی شروع کر دی۔ وہ مختلف بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، ان کے سامنے جھکتے تھے اور انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ حالانکہ انہیں ہر نعمت دینے والا صرف اللہ تھا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر گمراہ کر دیا کہ حق کی ہر آواز انہیں بری لگنے لگی اور باطل ہی انہیں سچ دکھائی دینے لگا۔ قوم سمود کے درمیان اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے سب لوگ آپ کے کردار، امانت اور سچائی سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے نہایت محبت اور نرمی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں یہ زمین، یہ پہاڑ اور یہ تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ مگر غرور میں ڈوبے ہوئے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی آپ سے دور رہنے کی تلقین کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو یاد دلاتے رہے کہ دنیا کی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی اور جو قومیں اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتی ہیں ان کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ غریب اور سادہ دل لوگوں نے آپ کی بات مان لی، مگر قوم کے بڑے بڑے رئیس اور با اثر لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہو تو ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی پیش کرو جسے دیکھ کر ہمیں یقین آ جائے۔ آخرکار انہوں نے ایک بہت بڑی شرط رکھ دی۔ انہوں نے سامنے موجود ایک سخت اور عظیم چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس پتھر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم تمہاری نبوت مان لیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے اور اسی بہانے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دیں گے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اللہ جب چاہے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ کے حکم سے وہ عظیم چٹان پھٹ گئی۔ سب لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بڑی اور صحت مند اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ ایسا معجزہ تھا جس کی مثال انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ جس چیز کو وہ ناممکن سمجھ رہے تھے وہ ان کے سامنے حقیقت بن چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس اونٹنی کے لیے پانی پینے کا ایک مقررہ دن ہوگا اور باقی دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلانا۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم اس کے حکم کی پابندی کرتے ہو یا نہیں۔ ابتدا میں قوم کے بہت سے لوگ اس معجزے سے خوف زدہ ہو گئے اور انہیں یقین ہونے لگا کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن قوم کے متکبر سرداروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگ ایمان لے آئے تو ان کی سرداری اور جھوٹی عزت ختم ہو جائے گی، چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر اونٹنی کو ختم کرنے کی سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ قوم کے سردار ایک دوسرے سے مشورے کرتے رہے اور آخرکار انہوں نے چند سخت دل لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کر لیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ اگر اونٹنی کو ختم کر دیا جائے تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ بھول گئے کہ یہ کسی عام جانور کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کی نشانی تھی۔ اس پر ہاتھ اٹھانا دراصل اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت تھی۔ ایک دن جب اونٹنی اپنے مقررہ راستے سے گزر رہی تھی تو ان ظالم لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بے رحمی کے ساتھ اسے زخمی کیا اور آخرکار اس کی جان لے لی۔ اس ظلم کے بعد پوری قوم میں خاموشی چھا گئی، مگر کسی نے بھی اس بڑے گناہ کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ جنہوں نے خود ہاتھ نہیں اٹھایا تھا وہ بھی اس جرم پر راضی تھے، اس لیے وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک بن گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ کو شدید رنج ہوا۔
آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک رہ لو، کیونکہ اس کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لوگوں نے اس تنبیہ کو بھی مذاق سمجھا۔ وہ ہنستے رہے، اپنی طاقت پر فخر کرتے رہے اور کہتے تھے کہ اگر عذاب آ سکتا ہے تو آ جائے، ہمیں کوئی خوف نہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کی زندگی کے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری مرتبہ نصیحت کی کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مگر ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے نصیحت سننے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو ہی جھٹلایا، اور بعض سرکش لوگوں نے تو آپ کو قتل کرنے کی بھی خفیہ سازش بنائی تاکہ حق کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی سازش سے محفوظ رکھا۔ ادھر عذاب کی مقررہ مہلت ختم ہونے لگی اور حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ جب آخری دن آیا تو فضا پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کا فیصلہ اب نافذ ہوگا۔ پھر اچانک آسمان سے ایک خوفناک چیخ گونجی اور زمین زور سے لرز اٹھی۔ اس ہولناک عذاب نے چند ہی لمحوں میں پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو لوگ کل تک پہاڑوں کو تراش کر اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، وہ اپنے ہی گھروں میں بے جان ہو کر رہ گئے۔ ان کے مضبوط محلات انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے، اور یوں قوم ثمود کا غرور ہمیشہ کے لیے تاریخ کا ایک عبرتناک باب بن گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام بعد میں اس بستی کے قریب سے گزرے تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہی پہاڑ، وہی گھر اور وہی وادیاں موجود تھیں، مگر ان میں رہنے والے لوگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ آپ نے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پوری امانت کے ساتھ پہنچایا تھا اور بار بار خیر خواہی کی تھی، مگر تم نے نصیحت قبول نہ کی۔ اس طرح حق کو ٹھکرانے والوں کا انجام دنیا ہی میں سب کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے قوم ثمود کے واقعے کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں انسان کو غرور میں مبتلا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی قوم مسلسل حق کو جھٹلاتی ہے، نبی کی مخالفت کرتی ہے اور اللہ کی واضح نشانیوں کا بھی انکار کر دیتی ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے جسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج بھی مدائن صالح کے آثار دنیا میں موجود ہیں۔ پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے وہ گھر اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ کبھی یہاں ایک طاقتور قوم آباد تھی، مگر ان کے محلات انہیں نہ بچا سکے، نہ ان کی دولت کام آئی اور نہ ہی ان کا غرور۔ باقی رہ گئی تو صرف ان کی داستان جو ہر اس انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہتا ہے۔ قوم ثمود کا ذکر صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بعد میں آنے والی ہر قوم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس اور صدقہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ایمان بچ جائے۔